بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب من يدخل فی الامر ومن لا يدخل فیہ۔ اس باب میں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ شریعت کے اوامر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی امر دیا جاتا ہے، کوئی حکم دیا جاتا ہے، تو اس پر عمل کرنا کن لوگوں پر واجب ہے اور کن لوگوں پر اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، یعنی شریعت کے اوامر میں کون لوگ داخل ہوں گے، کون داخل نہیں ہوں گے، یا تیسری تعبیر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون لوگ مکلف ہوں گے اور کون شریعت کے اعتبار سے مکلف نہیں ہوں گے، ان کا بیان ہے۔ دیکھیے، اس باب کو شروع کرنے سے پہلے دو باتیں سمجھ لیجئے کہ شریعت کے اوامر میں داخل ہونے کے لیے یا شرعی اعتبار سے مکلف واقع ہونے کے لیے دو صفات کا ہونا ضروری ہے، قصد اور علم، یعنی ارادہ ہونا کہ میں شریعت کے اس حکم کو پورا کر رہا ہوں، اور علم یعنی معلوم ہونا کہ شریعت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے، اور اس کو علم اور جانتے ہوئے کرنا اور ارادے کے ساتھ کرنا، یہ شرعی اعتبار سے مکلف ہونے کے لیے ان دو صفات کا ہونا ضروری ہے۔ کہہ رہے کہ اگر کسی فرد میں یہ دو صفات نہیں پائے جا رہے ہیں تو وہ گویا کہ مکلف نہیں ہے۔ اس چیز کو، بنیادی چیز کو یاد رکھیے۔ اعلم ان الساہی لا يجوز ان يدخل في الامر والنہی۔ ساہی سہو سے، سہو کے معنی بھولنا، بھول کر غلطی کے ساتھ کوئی چیز کرنا، نسیان، سہو، اسی کو کہتے ہیں۔ اعلم ان الساہی، آپ جان لو کہ ساہی جو ہے، ساہی یعنی سہون، غلطی کے ساتھ کوئی چیز انجام دینے والا، یہ شریعت کے اوامر اور نواہی میں داخل نہیں ہوگا۔ لأن القصد إلى التقرب بالفعل والترك يتضمن العلم به، اس لیے کہ کسی عبادت کو انجام دینے کے ذریعے سے یا کسی عبادت کو انجام نہ دینے کے اعتبار سے جو ارادہ ہے، اس ارادے کے ساتھ اس کی علم کی بھی شمولیت ہونی چاہیے، تاکہ حتی یصح القصد الیہ، تاکہ وہ ارادہ صحیح ہو جائے۔ وَهَذَا يَسْتَحِيلُ فِي حَقِّ النَّاسِ وَالسَّاہی، اور بھولنے والے یا غلطی کے ساتھ کسی چیز کو کرنے والے کے حق میں یہ چیز پائے جانا محال ہے۔ لہذا ساہی ہے، ناسی ہے، وہ شریعت کے اوامر میں اور نواہی میں داخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ سہون یعنی غلطی کے ساتھ یا نسیاناً بھول کر جو فعل انجام دیتا ہے تو نہ ہی اس کا وہ ارادہ ہوتا ہے اس فعل کو انجام دینے کا، اور نہ ہی اسے علم ہوتا ہے کہ میں اس فعل کو انجام دے رہا ہوں۔ جیسے نماز میں کوئی شخص کوئی رکن چھوڑ رہا ہے بھول کر، نسیاناً، سہون، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اسے یہ پتہ ہو کہ میں اس رکن کو چھوڑ رہا ہوں تو پھر یہ نسیان یا سہو نہیں رہا، پھر گویا کہ وہ جان بوجھ کر یہ چیز کر رہا ہے، اور ایسا کرنا اس کے لیے حرام ہوگا۔ تو ساہی اور ناسی کے اندر نہ علم پایا جاتا ہے اور نہ ہی قصد پایا جاتا ہے۔ الا تری انہ لو قیل لہ لا تتکلم فی صلاتک وانت ساہن، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ نماز میں تم جو ہے سہون بات مت کرو، سہون غلطی کے ساتھ تم نماز میں بات مت کرو، لا تتکلم فی صلاتک وانت ساہن، واو حالیہ ہے کہ تم نماز میں بات مت کرو اس حال میں کہ تم بھولنے والے ہو یا غلطی کرنے والے ہو،
لوجب ان يقصد الى ترك ما يعلم انه ساهن فيه. تو ایسی صورت میں اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ شخص اپنے بھولنے کو یا اپنے غلطی کرنے کو جان رہا ہے تو پھر وہ وعلمه بأنه ساهن يمنع كونه ساهيا، اس کا اپنے بھولنے کو یا غلطی کرنے کو جاننا یہ اس کے ساہی اور ناسی ہونے کو ختم کر دیتا ہے، پھر وہ ساہی یا ناسی نہیں ہے. فبطل خطابه على هذه الصفة، تو اس صفت کے ساتھ کسی کو مخاطب کرنا باطل ہو گیا. گویا کہ پوری فصل کا خلاصہ یہ نکلا اصولی طور پر کہ شریعت مکلف قرار دینے کے لیے مومن بندے میں دو چیزیں دیکھتی ہے، علم اور قصد. علم اور قصد، علم اور قصد کا کہیں پر فقدان ہے، علم اور قصد کہیں پر پائے نہیں جا رہے ہیں، تو شرعی اعتبار سے وہ شخص احکامات کا مکلف نہیں ہے. شرعی اعتبار سے وہ آدمی جو ہے احکامات کا مکلف نہیں ہے. فصل وكذلك لا يجوز خطاب النائم ولا المجنون ولا السكران لأنه لو جاز خطابهم مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهد وهذا لا يقوله أحد. کہتے ہیں کہ ایک آدمی سو رہا ہے یا مجنون ہے، پاگل ہو چکا ہے، یا خوب نشے کی حالت میں، تو وہ بھی شرعی اعتبار سے خطاب کا مکلف نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی عقل زائل ہو چکی ہے، ان کی عقل اب ٹھکانے پر نہیں ہے. زوال عقل کے ساتھ ان کو شرعی خطابات کا متحمل قرار نہیں دیا جا سکتا، شرعی خطابات ان پر عائد نہیں کیے جا سکتے. جیسے کہ چوپایا ہے، جانور ہیں، بیل بھینس بکریاں وغیرہ، کہ ان کو ہم خطابات شرعی کا حامل نہیں مانتے. اسی طریقے سے پالنے میں جھولے میں بچہ ہے، غیر ممیز بچہ ہے، تو اس کو بھی ہم خطابات شرعی کا مکلف نہیں مانتے. تو اسی طریقے سے ایک آدمی سو رہا ہے، اس لیے شریعت نے کیا کہا، من نام عن صلاۃ، حدیث میں ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا. تو اگر کوئی شخص سو رہا ہے تو سونے کے بعد اور نماز کا وقت نکل گیا تو جب بھی وہ اٹھے گا اس نماز کی قضا کرے گا. تو شریعت میں کسی بھی صورت میں چوپائے کو یا پالنے کے جھولے کے بچے کو شرعی خطابات کا حکم عائد نہیں کیا جاتا. ھذا لا یقول احد، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. تو اسی طریقے سے نائم، مجنون اور سکران بھی شرعی خطابات کے مکلف نہیں ہیں. شرعی اعتبار سے جو احکامات ہیں وہ احکامات ان پر عائد نہیں ہوتے ہیں. اگلی فصل دیکھیے، اس لیے کہ نہ علم ہے نہ قصد ہے. وَأَمَّا الْمُكْرَهُ فَيَصِحُّ دُخُولُهُ فِي الْخِطَابِ وَالتَّكْلِيفِ. جمہور کا مسلک یہ ہے کہ مکرہ را کے فتحے کے ساتھ، یعنی مکرہ کہتے ہیں جس پر زبردستی کی جائے. کسی کے گردن پر چھڑی رکھ دی یا کن پٹی پر پستول رکھ دی اور کہا کہ فلاں کام انجام دے دو، اور اس نے اس کام کو انجام دیا، تو جیسے اس کو کہا گیا اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو ایسی صورت میں اس نے اگر طلاق دی تو اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے. وہ شرعی خطاب کا مکلف ہے، اس لیے کہ وہ علم کے ساتھ اور قصد کے ساتھ یہ کر رہا ہے، اگرچہ زبردستی کی گئی اس پر، لیکن علم اور قصد یہاں پر پایا جا رہا ہے. تو جمہور اسے شرعی خطابات کا مکلف مانتے. اس کی طرف سے جو انجام، اس کی طرف سے جو افعال واقع ہو رہے ہیں، ان افعال کو شریعت واقع مانتی ہے. وقالت المعتزلہ، اور معتزلہ کا کہنا ہے لا یصح دخولہ تحت التکلیف. وہ لوگ مکرہ کو شرعی خطابات کے تحت داخل نہیں مانتے ہیں، کہ مکرہ اگر زبردستی کیے جانے کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. امام شیرازی کہتے ہیں یہ غلط ہے.
لأنه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الإكراه ولأنه عالم قاصد إلى ما يفعل فهو كغير المكره۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی عقلی دلیل یہی ہے کہ دیکھیے مکرہ کے اندر علم بھی ہے، قصد بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی بیوی ہے، اسے معلوم ہے کہ طلاق کے الفاظ کہے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، تو اس کے باوجود بھی وہ طلاق دے رہا ہے تو وہ غیر مکرہ کی طرح اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اگر کسی پر زبردستی کی گئی کہ تم فلانوں کو قتل کر دو نہ تو ہم تم کو قتل کر دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ مکرہ کو کسی کا قتل کرنا، مرڈر کرنا جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، چاہے اسے اپنے جان سے ہاتھ دھونی پڑے، لیکن اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ دوسرے کی جان کو بلا وجہ نہیں لے سکتا۔ اس لیے مکرہ شریعت کے خطابات کے تحت داخل ہے، اسی لیے تو شریعت اس کو کہہ رہی ہے کہ چاہے تم پر زبردستی کی جا رہی ہے لیکن تم اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان کو لے لو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلَا يَدْخُلُ فِي خِطَابِ التَّكْلِيفِ فَإِنَّهُ وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِسْقَاطِ التَّكْلِيفِ عَنْهُ، نابالغ بچہ وہ شرعی اعتبار سے خطابات کے تحت داخل نہیں ہوگا، وہ شریعت میں مکلف نہیں ہوگا۔ نابالغ بچہ شریعت کے احکامات کا مکلف نہیں ہے، اس لیے کہ نہ علم پایا جا رہا ہے نہ وہاں قصد پایا جا رہا ہے۔ فَإِنَّهُ وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِسْقَاطِ التَّكْلِيفِ عَنْهُ، شریعت نے تو اس سے احکامات کو ختم کر دیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ وَالصَّبِيُّ حَتَّى يَبْلُغ، کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا شرعی خطابات کا وہ حامل نہیں ہے۔ رفع القلم عن ثلاثتین کے تحت اس بات کو کہا گیا ہے، عن الصبی حتی یبلغ۔ واما ایجاب الحقوق فی مالہ فیجوز ان یدخل فیہ کالزکوات والنفقات فإن التکلیف والخطاب فی ذلک علی ولیہ دونہ۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کہتے ہو نابالغ بچے پر شرعی خطابات عائد نہیں ہوتے، لیکن فقہ شافعی کے اعتبار سے احادیث کے تحت یہ بات کہی گئی ہے کہ نابالغ بچے کے پاس اگر مال ہو تو اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، چاہے اناج ہو چاہے مال ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یہ دے رہے کہ بھائی دیکھیے نابالغ کے پاس مال ہو تو اس کی مال کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، لیکن یہ خطاب اس کے ولی کو ہے، نابالغ کو نہیں ہے، کہ اس کے مال کی جو زکوٰۃ ہے یہ اس کا ولی ادا کرے گا، نابالغ کے مال سے ادا کرے گا، لیکن یہ خطاب اس کے ولی پر ہے۔ وَأَمَّا إِيجَابُ الْحُقُوقِ فِي مَالِهِ فَيَجُوزُ أَن يَدْخُلَ فِيهِ فَإِنَّ التَّكْلِيفَ وَالْخِطَابَ فِي ذَلِكَ عَلَى وَلِيِّهِ دُونَ الصَّبِيِّ، نابالغ بچے کے اعتبار سے یہ خطاب نہیں ہے۔ فصل وَأَمَّا الْعَبِيدُ فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ فِي الْخِطَابِ، غلام جو ہیں یہ شرعی خطابات کے تحت داخل ہوں گے، یعنی غلاموں پر شرعی احکامات پر عمل کرنا، جیسے نماز ہے، روزے ہیں، یہ رکھنا ان پر لازم ہے۔ ومن اصحابنا من قال، ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں کہ غلام شرعی خطاب میں داخل نہیں ہوگے مگر دلیل کے ساتھ، یعنی کوئی دلیل ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ فلاں خطاب یا شریعت کا یہ فلاں حکم غلام پر لازم ہے تو ہی غلام پر شریعت کے اس حکم کو لازم کریں گے۔ لا يدخلون فی خطاب الشرعی الا بدلیل وهذا خطأ۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، دلیل اور قرینے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ غلام کے اندر علم ہے، قصد پایا جا رہا ہے تو ان کو شرعی خطابات کے تحت داخل کریں گے۔ شریعت ان کے علم کو اور ان کے قصد کو معتبر مان رہی ہے۔ لأن الخطاب يصلح لهم كما يصلح للأحرار، خطاب شرعی کے تحت وہ شامل ہوں گے جیسے آزاد لوگ خطاب شرعی کے تحت داخل ہوتے ہیں، غلام بھی خطاب شرعی کے تحت داخل ہوں گے۔ کما یصلح للاحرار، ان پر بھی شریعت کے احکامات کو ویسے ہی
ماننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، جیسے کہ آزاد لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ شریعت کے احکامات کو مانیں۔ جیسے آزاد میں علم اور قصد ہے، غلام میں بھی علم اور قصد ہے، اور شریعت نے اس کے علم اور قصد کو معتبر مانا ہے۔